السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد مزید 4 ایڈ-ہاک ججز لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا، جس میں ان ججز کی تعیناتی کی منظوری دی جائے گی، کیونکہ ججز تقسیم ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے حامی ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس لیے شاید اب جو پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں ججز، ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ ان کو ایڈ-ہاک پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی ہیں، اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، یہ تو کلیئر ہے، اس میں تو سوچنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ یہ ججز کیوں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈ-ہاک ججز ریٹائرڈ جو ہیں 4 ججز، ایک نے انکار کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے، کیا کہانی ہے؟ دیکھیں ویسے سپریم کورٹ میں جو اوورآل ججز کی اسٹرینگتھ ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ ہوتی ہے 17، اور وہ 17 ہوتے ہیں پرماننٹ جج۔ اوکے۔ اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر مقدمات کا دباؤ زیادہ ہو اور اس ٹائپ کی صورتحال ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ ایڈ-ہاک پہ جج جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اب ایڈ-ہاک پہ جو جج لگتے رہے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے ہی ریٹائرڈ ججز کی خدمات 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے لیتے رہے ہیں کہ وہ پھر مقدمات تاکہ سنیں، بینچز میں بیٹھیں تو میکسیمم بینچ بنے تو وہ مقدمات جلد جو ہے وہ نمٹ جائیں۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، اور موجودہ جو پولیٹیکل تناظر ہے اس میں اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو تناظر اتنا مایوس کن ہو چکا ہے کیونکہ امیدیں نہیں تھیں کہ یہ جو جج ہیں جنہوں نے آئین سے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آئین کے ساتھ وفادار رہیں گے، کسی دباؤ میں نہیں ہیں کہ یہ ان کا حلف کہتا ہے، لیکن ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنے حلف کے بھی خلاف جا سکتے ہیں، لیکن آئین کی بجائے پی ٹی آئی کے وفادار ہو بالکل، کہ وہ آئین سے بھی انحراف کر سکتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو موجودہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں ہمیں کیا پورے پاکستان کو امید نہیں تھی کہ چلو باقی مطر من اللہ اور باقی ججز ٹھیک ہے، وہ جیسے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ پاپولسٹ اپروچ والے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ جو چھاپے کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اس سے منصور علی شاہ سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن ایک دم ہمیں نظر آیا کہ منصور علی شاہ بھی جو ہے وہ پاپولسٹ اپروچ کے حامی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آئین کے برخلاف جا کے ایک پاپولسٹ بیانے پہ چلے گئے یا پاپولسٹ اپروچ کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ فاروق چنیک وہ بڑے سینئر رہنما ہیں اس کے وکلا قیادت کے، تو فاروق چنیک نے کہا تھا جب انٹرا پارٹی الیکشن آیا تھا تو بہت زیادہ قاضی صاحب پہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ آئین کے مطابق بالکل بہترین فیصلہ ہے، اور تنقید کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلہ دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اگر قاضی پاپولسٹ اپروچ پہ فیصلہ دیتا یا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیتا تو شاید وقتی طور پہ تو اس کی بلے بلے ہوتی، لیکن یہ پورے کے پورے ادارے کے لیے جو ہے وہ خراب ہوتا اور پاکستان کی ہسٹری بھی اس سے گدلی ہو جاتی، خراب ہو جاتی۔ تو اسی کی بات کو میں یہ کوٹ کروں گا کہ یہ جو منصور علی شاہ کا ڈیسیژن ہے یہ پاپولسٹ اپروچ کے تحت اس کی بلے بلے جو چھاپے میں یا یہ پی ٹی آئی والے تو کر رہے ہیں، لیکن وہ خود آئین کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے اور خود ادارے کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے، اور پھر اس ملک کے لیے ملکی مستقبل کا جو سیاسی منظر نام ہے اس کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو صاف ذرا پھر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے دیکھا کہ یار انہوں نے تو آئین کا حلف لیا ہوا تھا، یہ تو یہ کر رہے ہیں، اور اب موجودہ سچویشن بھی کچھ ایسی ہے، ایمرج ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ ایسے ججز کی خدمات حاصل کر لوں جو پاپولسٹ بیانے کی بجائے آئین پر چلنے والے ہوں۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے 4 ججز کے نام تجویز کیے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جوڈیشل کمیشن کے بھی سربراہ ہیں جو ججز اپوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 4 ججز کے نام تجویز کیے، جس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں جو سی ایم سندھ بھی رہے کیئر ٹیکر، پھر اس کے بعد جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں۔ ان 4 کے نام تجویز کیے ہیں، اور ان 4 میں سے پھر ایک جج کی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو، انہوں نے معذرت کر لی، اور معذرت میں
انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ میں بڑا مطلب مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نے مجھے کنسیڈر کیا اور یہ میری سب سے زیادہ بڑی عزت افزائی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ موجودہ تناظر کے اندر میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرے خلاف جو ہے جو ہی میری ادھر سے تجویز آیا, میرا نام تجویز پرپوز کیا گیا, دوسری طرف سے مجھے اور میری فیملی کے خلاف جو ہے وہ غلیظ پراپیگنڈا شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ایسا پراپیگنڈا ڈیجیٹل دہشت گردی جسے کہتے ہیں, یعنی کہ وہ کون تھے, یہ جو چھاپے والے تھے ڈیجیٹل دہشت گرد تھے, انہوں نے ایسا غلیظ پراپیگنڈا کیا تو معزز جج صاحب نے جو ہے وہ معذرت ہی کر لی کہ میں اپنی عزت بچاؤں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہوتے ہیں یہ شخصی ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ امیون ہے, کوئی کہتا ہے کہ یار کوئی واٹ ایور کوئی کیا بھی کہتا رہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں نے آئین کے مطابق چلنا ہے, میں نے یہ رسپانسبلٹی ہے. لیکن کچھ جو کمزور شخصیات کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس چیز سے تو بہتر ہے کنارہ کشی. یہ ایسا ہے, کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں. لیکن جسٹس سردار طارق مسعود نے کنفرم کیا ہے, جسٹس محمد مظہر میاں عالم خیل نے بھی کنفرم کیا ہے, اب 2 ججز نے کنفرم کر دیا 4 میں سے, اور جسٹس مقبول باقر کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, نہ انہوں نے انکار کیا نہ ہی کنفرم کیا ہے, وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں یا کل تک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ مقبول. اگر یہ 3 جج چلو آ جاتے ہیں تو انہوں نے اپوائنٹ تو 4 کرنے ہیں, تو پھر کوئی اور نام بھی تجویز کر سکتے ہیں. تو یوں اگر یہ 4 جج لگ سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں, 4 یہ تو ٹوٹل 21 ہو گئے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے 5 آئین کے ساتھ کھڑے تھے قاضی کے ساتھ. ہاں, تو 5 ہی ہو گئے, 4 یہ ہو گئے, 9 ہو گئے, تو 8 ہیں 8 پی ٹی آئی کے حامی. پھر اس میں سپریم کورٹ کے اور بھی 4 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, 13 تھے تو 4 اور اپوائنٹ کیے گئے تھے. وہ چونکہ وہ 13 رکنی بینچ کا حصہ نہیں تھے تو اس وجہ سے ان کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, ان میں سے بھی 1-2 آ جائے گا, ان میں سے 2-3 جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو یوں چیف جسٹس پھر اکثریت میں ہو جائیں گے. اب اس میں جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس پہ بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوا جائے گا. ایک بات دوسری جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ریفرنس بھیجتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سنیریو میں آرٹیکل 6 بھی اگر لگتا ہے, ہاں تو آرٹیکل 6 بھی, تو ان ساری چیزوں میں پھر یہ ججز بڑے میننگ فل ہوں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ افتخار محمد چودھری کے دور میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں ججز تعیناتی کا طریقہ کار طے کیا گیا تھا, پھر ججز کو اختیار نہیں دیا گیا تھا چیف جسٹس کو اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو. تو افتخار محمد چودھری نے 18ویں ترمیم واپس کر دی کہ بھائی یہ 19ویں ترمیم کر دو اور مجھے اختیار دو بالکل سپریم کورٹ کو. یہ جب 19ویں ترمیم غلطی تھی پارلیمنٹ کی, ججز کو جب سے اختیار دیا گیا ہے ججز اپائنٹ کرنے کا, اس کے بعد یہ عدالتی مارشاء اللہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بالکل آپ کی بات بجا ہے, کیونکہ جو پارلیمان کی وزڈم ہوتی ہے وہ جوڈیشری یا ججز کی نہیں ہو سکتی. پارلیمان میں جو آئین ساز ہوتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, ان کا اپنا ایک وزڈم, اپنا دماغ ہوتا ہے اور وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ان کو عوام نے منتخب بنا کے بھیجا ہوتا ہے. یہ ججز جو ہوتے ہیں یہ تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو آپ اور میرے ٹیکس پیئرز پہ پلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تنخواہیں لیتے ہیں. اور پھر جب سے یہ اختیار ججز نے خود اپنے ہاتھ میں لیا بلیک میلنگ کر کے 18ویں ترمیم پہ, اس کے بعد سے جو بھی ججز اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, انفارچونیٹلی وہ جج کوئی اتنے قابل یا کوئی اتنے ایسے نہیں تھے. وہ پھر جج جو اب مطلب ہے افتخار چودھری کو یہ اطہر من اللہ ہو گیا, یہ سارے ججز کے اپوائنٹمنٹ یہ افتخار من اللہ افتخار چودھری کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوئے. یہ اطہر من اللہ پریس سیکٹری تھے, پی ایس تھے افتخار محمد چودھری کے جب معزول ہوئے تھے, تو اس نے نوازا نا ان کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب ہوا کیا کہ جب جس چیف جسٹس کے پاس اختیار ہوتا ہے نام تجویز کرنے کا, تو وہ یا تو اپنے چیمبر کے یا ان لوگوں کے جو کسی نہ کسی کام وہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں, اپنے گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت میں تعصب کی بات نہیں کر رہا, حقیقت بات کر رہا ہوں, یہ تو اب اہل پنجاب بھی مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پورے عدلیہ کے اندر جو سب سے زیادہ گند کر رہی ہیں وہ لاہوری ججز کر رہے ہیں. منصور علی شاہ بھی تو لاہوری, ٹھیک ہے, عمر عطا بندیال بھی لاہوری تھا, اعجاز الحسن بھی لاہوری تھا, ثاقب نثار بھی لاہوری تھا, اور اس سے بڑھ کے جو ہے یہ منیب اختر اگرچہ سندھ کے کوٹے سے آیا ہے لیکن ہے بھی تو لاہوری. ٹھیک ہے نا, اس نے شادی کراچی میں کر لی تو وہ کراچی کے کوٹے سے آ گیا, لیکن ہے تو ثاقب نثار کے چیمبر کا. ہاں ہے نہیں, چیمبر کے علاوہ لاہوری چیمبر ایک ہی, ان کا ایک اور سینئر تھا کوئی,
اس کا چیمبر کے ہیں سارے. لاہور سے پلہ بڑا, لاہور میں تعلیم حاصل کی, ہے بھی لاہوری, تو برحال یہ سارا کچھ ہے. تو اس وجہ سے یہ گند کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ گند کیا ہے. بھٹو کی پھانسی کی تو یہ پارلیمنٹ کو یہ ایک نئی ترمیم, آئینی ترمیم کر کے, ابھی تو 2/3 میجارٹی چھین لی ہے منصور علی شاہ نے, لیکن جب 4 ججز آ جائیں گے ایڈھاک پہ تو پھر ہو سکتا ہے یہ ریویو پٹیشن میں یہ ریورس ہی ہو جائے فیصلہ. لیکن جب بھی پارلیمنٹ کو اگر 2/3 میجارٹی ہو, آئینی ترمیم کی صلاحیت ہو, تو پارلیمنٹ کو نئی آئینی ترمیم کر کے 19ویں آئینی ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کار, کیونکہ یہ اختیار جب حکومت کے پاس آئے گا نا ججز اپائنٹمنٹ کا, تو اس کے بعد ہی یہ جو اجارہ داری ہے کچھ ججز کی, یا جو جوڈیشل مارشل لا کا جو تصور ہے, یہ میرا خیال ہے بات پھر ختم ہو نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ پارلیمان کا کام ہے, وہ کرے گی. ابھی تو ان کے پاس نہیں ہے, جب بھی اکثریت میں آئیں گے تو صاحب ذرا یہ اس پہ بہت زیادہ سوال اٹھتے رہے ہیں, انہوں نے طے تو کرنا ہے. صاحب ذرا یہ چیز پینڈنگ پڑی ہے پارلیمان کے پاس, اور پارلیمان اس پہ کئی دفعہ سوچ بھی چکی ہے, اور وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان بار کونسل, اور وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی وہ اس کو بھی ربڑ اسٹیمپ بنا دیا تھا افتخار چودھری نے. بالکل وہ چیزیں ہیں, اس پہ کریں گی. لیکن جب ان کے پاس اختیار ہوگا, جب ان کے پاس 2/3 ہوگی, ابھی تو انہوں نے 2/3 بھی کھینچ لی ہے. اور اس کے بعد اب ہم مدعے پہ اگر آتے ہیں کہ یہ جو 4 یا 5 ججز اگر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد 2 چیزیں ہیں. اب یہ جو موجودہ کیس ہے مخصوص نشستوں والا, اس پہ تو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا. وقت اس وجہ سے بتائے گا کہ ابھی اگر دیکھتے ہیں تو مختصر فیصلے, اگر مختصر فیصلے پہ ہی رہیں تو پھر نظر ثانی ہوگی مختصر فیصلے پہ, تو اس پہ تو نظر ثانی میں تو بینچ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب نظر ثانی نہیں ہوتا. اب اگر منصور علی شاہ صاحب خود کلیریفائی کر دیں تو بہتر ہے. شاہ جی نے صاحب نے تو کلیریفائی نہیں کیا, اور آئین کے برخلاف 15 دن تک بھی دے دیے, اور وہ کس نقطے کے تحت دیے, کس ترتیب کے ساتھ دیے. اگر انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کیا, جیسے وہ کہتے تھے جی میں 187 کمپلیٹ جسٹس کروں گا, تو اگر انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کیا ہے تو کمپلیٹ جسٹس کا وہ جو آرٹیکل ہے جو اس کو اختیار دیتا ہے جج کو یا سپریم کورٹ کو کمپلیٹ جسٹس کا, اس میں یہ طے ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو 184(3) کی جوریسڈکشن اپلائی کرنی پڑتی ہے. یہ اپیل میٹر تھا, اپیل میں 184(3) آپ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر منصور علی شاہ صاحب ذرا اپنا فیصلہ لکھیں گے, ریزن دیں گے, اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ یہ مینشن کریں گے صاحب ذرا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو قانونی امبریلا تو پرووائڈ کریں گے نا. ہوا میں تو انصاف نہیں ہو جاتا نا, ٹھیک ہے نا. ہوا میں تو ہم اور آپ بھی ویلاگ نہیں کرتے, تو وہ تو جج ہے, ہوا میں کیسے جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ دے دے گا. تو لیکن یہ ججز جو نئے اپائنٹ ہوں گے یہ آرٹیکل 6 والے کیس میں تو ہو سکتے ہیں اثر انداز. اچھا, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 6 تو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں آئے گا, لیکن میں آپ کو ریزن یہ دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے 184(3) کا کہیں گے کہ میں نے سہارا لیا ہے, تو پھر 184(3) میں اگر جب کیس آ جاتا ہے تو پھر اس پہ نظر ثانی نہیں ہوتی, اپیل ہوتی ہے, اور اپیل پہ پھر بینچ چینج ہو سکتا ہے یا بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر یہ 5 جج 4 جج ڈال کے تو کہیں نہ کہیں چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہوپ ہے, لیکن اٹس اپ ٹو جسٹس منصور علی شاہ کہ اس کا ریزنز کیا دیتا ہے. ٹھیک. اب دوسرا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ پابندی لگوانے کے لیے ریفرنس بھیجتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ججز جو ہیں وہ بڑے کارآمد ہوں گے, اور اس میں پھر جو پاپولسٹ اپروچ والے ججز ہیں ان کی تعداد منیمائز ہو جائے گی, یا وہ اقلیت میں چلے جائیں گے, اور باقی آئین اور قانون والے ججز اکثریت میں ہوں گے. تو اس وجہ سے پابندی والا معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے بڑا اہم ہے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ اس نقطۂ نظر پہ. باقی آپ نے جو کہا آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کے لیے سپریم کورٹ کا اجازت نامہ میرا نہیں خیال درکار ہوتا ہے. آلریڈی سپریم کورٹ وہ تو سپریم کورٹ کا کہ پارلیمان کا چاہے تو لگا سکتی ہے, وہ سپریم کورٹ اپنا آرڈر دے چکی ہے. اور اس میں جب ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 6 کا ایک کاروائی ہوا اوورآل پورے پاکستان کے اندر, وہ ہوا پرویز مشرف کے خلاف, اور اس وقت وزارت داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کی وفاقی حکومت نے منظوری دی, اور سیکرٹری داخلہ کی منظوری سے جو ہے وہ پھر ایک اسپیشل بینچ یا اسپیشل عدالت مرز وجود میں آئی, خصوصی کورٹ جو عدالت جسے کہتے تھے, سیٹھ وقار والا, اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ اس طریقے سے چلے گا, اور اس کا اختیار ہائی کورٹ جتنا اختیار ہوتا ہے تو وہ 2 یا 3 جج وہاں پہ مختلف ہائی کورٹ سے لے کے تو وہ پھر بنا سکتے ہیں. تو اس میں ایسا سپریم کورٹ کا وہ رول نہیں ہے. پھر اینڈ پہ اگر انہیں کوئی سزا دے دی تو پھر سپریم کورٹ میں جا کے اپیل ہو سکتی ہے یا ہوگی, تو وہ ایک الگ وہ ہے. تو یوں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پابندی والا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا ہے. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کیلکولیٹ حکومت جب تک چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کرے گی اس وقت تک خود کو گندہ نہیں کرے گی. تو اب اگر پھر قاضی فیض عیسیٰ کی یہ جو موو آئی ہے
ایڈیشنل یا اڈھاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کی، یہ موو بڑی اہم ہے، اور قاضی صاحب نے اپنے طور پہ اپنا پتہ کھیلا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں کھیلا، صاحب ضرور ان کو پتہ ہے، ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے انسٹیٹیوشن کو بچانے کی، انہوں نے تو آئین کا حلف لیا ہوا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ میں اپنے حلف کی بھی پاسداری کروں اور اس ادارے کو بھی میں سیو کروں، تو وہ تو ہر ممکن اٹیمپٹس کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی صورتحال کیسے ایمرج ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ ویورز، پروگرام آپ نے سنا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔